السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں، جن میں سب سے عظیم نعمت ایمان اور اسلام کی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین کسی بندے پر سب سے بڑا کرم اور احسان کرنا چاہتا ہے تو اسے سچا ایمان عطا فرماتا ہے، صحیح اسلام اسے عطا کرتا ہے، توحید کی نعمت عطا فرماتا ہے، اتباع سنت کا راستہ اسے دکھاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا انعام ہے، اس سے بڑا انعام کچھ اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسی نعمت کی وجہ سے دنیا کی ساری نعمتیں نعمت بنتی ہیں، اور اسی نعمت کی وجہ سے انسان مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کا تیار کیا ہوا جو گھر ہے نعمتوں کا، وہ بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن صحیح ایمان نہیں ہے، آپ شرک کرتے ہیں، آپ کفر کرتے ہیں، آپ کے پاس اتباع سنت کا راستہ نہیں ہے، آپ بدعتوں میں ہیں، تو آپ کے پاس ساری نعمتیں ہو سکتی، اس کے باوجود دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی آپ کے لیے نعمت نہیں ہوں گی، بلکہ وہ عذاب کا سبب بنے گی، گمراہی کا سبب بنے گی۔ کتنے سارے لوگ ہیں جن کے پاس زندگی ہے، اللہ نے زندگی اور صحت دی ہے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس حقیقی ایمان نہیں۔ کتنے سارے لوگ ہیں جن کے پاس صحت ہے، تندرستی ہے، دل ہے، دماغ ہے، سمجھ رہے ہیں، پھر بھی بدعتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگ مرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی اس عظیم گھر میں داخل نہیں ہو پائیں گے، گرچہ اس دنیا میں بہت ساری نعمتوں میں۔ میرے بھائیوں، آج کا جو درس ہے، یہ درس دراصل سب سے بڑی کامیابی کے بارے میں۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جنت کو پا لینا اور جہنم سے بچ جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی۔ اور اس کامیابی کو جو آدمی سمجھ لے اس دنیا میں اور اس کا راستہ بھی اختیار کر لے، وہی سب سے بڑا عقل مند انسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ اس کے بعد فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جو شخص آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تو جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ ہے جنت میں داخلہ اور اللہ رب العالمین کے تیار کی ہوئی آگ سے بچ جانا، یہی سب سے بڑی کامیابی۔ ہم اور آپ جو لیلۃ القدر کی راتوں میں جاگ رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اسی سب سے بڑی کامیابی کو حاصل کرنا ہی مقصد ہے۔ اور یہ کامیابی اللہ رب العالمین نے پوشیدہ نہیں رکھی، چھپا کے نہیں رکھا، بلکہ اپنی کتاب میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں
اس کامیابی کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، جو 1 گھنٹے کے درس میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ جنت کی تفصیلات اور جہنم کی تفصیلات، تاکہ بندہ جنت کو طلب کر سکے، جنت کو پانے کے لیے کوشش کر سکے اور جہنم سے بچنے کے لیے کوشش کر سکے۔ پوری تفصیل اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ انہی کتاب و سنت کی تعلیمات میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہمارے دلوں میں جنت کی جو طلب ہے وہ بڑھ جائے، ہم اور آپ اس کے لیے قربانیاں دینے والے بن جائیں، اس کے لیے محنتیں کرنے والے بن جائیں، اور اللہ رب العالمین کے عذاب کو جان کر کے اس سے بچنے کی کوشش کریں، ان راستوں سے بچنے کی کوشش کریں جو راستے انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، اور اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں جو راستہ انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ کیونکہ جنت کا ملنا اور جہنم سے بچنا یہ دراصل اسی زندگی کے بیس پر اللہ رب العالمین عطا فرمانے والا ہے۔ مرنے کے بعد کوئی فیصلہ نہیں، سارے فیصلے کی بنیاد دراصل دنیا کی یہی زندگی ہے جو ہم اور آپ جی رہے ہیں۔ اسی دنیا میں یہ جو ہمارا ماحول ہے، اسی ماحول میں رہ کر کے ہی دراصل ہم جو کر رہے ہیں اسی کے بیس پر ہمیں جنت ملے گی یا تو جہنم ملے گی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، بھائی وہاں دیکھنے کا چانس نہیں ہوگا، وہاں تو فیصلے ہوں گے۔ دراصل دیکھنا آج ہے کہ آپ کا عقیدہ کیسا ہے، آپ کا عمل کیسا ہے، آپ کی سوچ کیسی ہے، آپ کے کام کیسے ہیں، آپ کس طرح کی حرکتوں میں موجود ہیں۔ یہ آج ہی پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا راستہ کون سا ہے، جنت کا یا جہنم۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو جنت تیار کی ہے یہ دراصل متقی بندوں کا گھر ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ رب العالمین کے حکم پر چلنے والے، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے متقی اور پرہیزگار بندوں کا یہ گھر ہے۔ یہ گھر اللہ رب العالمین نے باقاعدہ انہی کے لیے تیار کیا، اور اس گھر کو اللہ رب العالمین نے متقی بندوں کی طرف ہی منسوب کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، کہ متقیوں کا گھر کتنا بہترین ہے۔ متقیوں کا جو گھر ہے جنت، وہ کتنا بہترین ہے، اس کے بہتری کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا جنات عدن يدخلونها تجری من تحت الانہار لهم فیها ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا متقیوں کا گھر یہ سب سے بہترین ہے، اور وہ گھر کون سا ہے؟ جنات عدن، ایسے باغات جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جہاں سے انہیں نکلنا نہیں ہے، اور وہ لوگ وہاں پر جائیں گے، اور اس کے اندر جو گھر ہے اور اس کے اندر جو درخت ہے اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ آپ ذرا اس منظر کو تصور نہیں کر سکتے، صرف آپ سوچئے کہ آپ کا محل بنا ہوا ہے اور پورا باغات لگے ہوئے ہیں، اور ان محلوں کے نیچے سے، ان باغات کے نیچے سے پانی بہ رہا ہے۔ یہ دراصل اللہ رب العالمین نے اس حسن کو بیان کیا ہے جو حسن جنتی ہر روز محسوس کریں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے وہاں پر وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے۔ وہ گھر ایسا ہے جہاں پر آپ کی ہر چاہت پوری ہونے والی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا میں چاہتے ہیں کہ ان کی ہر چاہت پوری ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی روک ٹوک نہ ہو اور بالکل فری ہو کر کے جیسی زندگی چاہے ویسی گزارے۔ تو میرے بھائی، یہ زندگی اللہ نے دنیا میں بنائی ہی نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے ایسی زندگی صرف آخرت میں بنائی ہے، اور وہ صرف متقین لوگوں کو جنت میں نصیب ہوگی۔ لہم فیہا ما یشاؤون، وہ وہاں پر جو چاہیں گے اللہ رب العالمین انہیں اس کا مالک بنائے گا، اسے عطا فرمائے گا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ رب العالمین متقی بندوں کو ایسے ہی بدلہ عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئی زندگی گزارتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہیں،
ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا بدلہ دیتا ہے کہ انہیں ایسے گھر میں داخل کرے گا جہاں پر وہ جو چاہیں گے، جس چیز کی خواہش کریں گے، اللہ رب العالمین انہیں عطا فرمائے گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو جنت ہے وہ دراصل متقین کا گھر ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے، اس دنیا میں بچ بچ کر کے زندگی گزارنے والے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کو کیا پسند نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے کس بات کا حکم دیا ہے، کس بات سے روکا ہے، ایسی زندگی گزارنے والوں کا جو گھر ہے وہ اللہ کی جنت ہے، جو جنت نعمتوں بھری ہے، جہاں پر جانے والا جنتی اپنی ہر خواہش کو پورا ہو پائے گا۔ اللہ رب العالمین نے جنت کو اس امت کے ساتھ بہت ہی قریبی طور پر جوڑ کر بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے اور آپ کی امت سب سے آخری امت ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے یہ شرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ آپ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، آپ سے پہلے کوئی اور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور امتوں میں سب سے آخر میں امت محمدیہ ہے، اس کے باوجود جنت میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت ہی جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آتی باب الجنت یوم القیامہ فاستفتح، کہ میں جنت کے دروازے پر آؤں گا قیامت کے دن اور اسے کھلواؤں گا، تو جو خازن ہے، جو داروغہ اس سے پوچھے گا من انت، آپ کون ہیں، تو میں کہوں گا محمد، میں محمد ہوں، تو داروغہ کہے گا بک امرت لا افتح لاحد بعدک لا افتح لاحد قبلک، فرمائے گا کہ مجھے آپ کے لیے ہی دروازہ کھولنے کا حکم دیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ سے پہلے میں کسی اور کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھولا جائے گا اور آپ سے پہلے جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ یہ شرف اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح سے جنت کا جو سب سے اعلیٰ ترین درجہ، جس درجے کا ایک نام ہے، جو نام ہم ایک دعا میں موجود ہے، وہ درجہ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا۔ اس درجے کا کوئی نام بتا سکتا ہے؟ وسیلہ۔ جو اذان کے بعد کی دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ جنت میں ایک مقام ہے جو بہت بڑا ہے اور اللہ رب العالمین وہ کسی ایک بندے کو عطا فرمائے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے ملے گا۔ تو جو مسلمان میرے لیے وسیلہ کا سوال کرے گا، آپ دعا کرتے ہیں اللہم آت محمد الوسیلہ والفضیلہ، تو وہ وسیلہ دراصل جنت کے ایک مقام کا نام ہے جو سب سے اونچا ہے، اللہ رب العالمین سے سب سے قریب ہے، وہ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ یہ شرف اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے اور آپ کے ساتھ آپ کی امت کو بھی اللہ رب العالمین یہ شرف عطا فرمائے گا کہ آپ کی امت سب سے پہلے داخل ہوگی۔ جنت دراصل ایک ایسا گھر ہے جہاں پر صرف اور صرف نعمتیں ہیں، اور وہاں پر داخل ہونے والا آدمی، وہاں کی نعمتوں میں پہنچنے والا انسان اپنی پہلے کے سارے دکھ، سارے غم، ساری تکلیفیں، سارا ٹینشن سب کچھ بھول جائے گا۔ ایک ہی پل اس جنت میں گزارنے کے بعد ایک مسلمان جو جنتی ہے وہ اپنے دنیا کے سارے دکھ درد کو، سارے غم کو، سارے ٹینشن کو، ہر تکلیف کو بھول جائے گا۔ اس قدر جنت آرام دہ ہے اور دل دماغ کو خوش کرنے والی جگہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک ایسے انسان کو لے کر آئے گا جو دنیا میں بے حد پریشان تھا، ہر چیز کی تکلیف، انتہائی پریشان حال، ایسا مسلمان جو جنتی ہوگا۔ دنیا میں
انتہائی پریشان مسلمان جو جنتی ہوگا، اللہ رب العالمین اسے قیامت کے دن حاضر کرے گا اور اسے جنت میں ایک لمحے کے لیے ڈال کر نکالے گا، ایک پل کے لیے، اور اس کے بعد پوچھے گا، اللہ رب العالمین سوال کرے گا، هل رأیت بوسا قط، کہ کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف دیکھا ہے؟ هل مر بک شدۃ قط، کیا تمہیں کبھی بھی کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فَيُسْبَغُ صَبْغَةٌ فِي الْجَنَّةِ، ایسے ڈال کے نکال لیا جائے، اور پھر اللہ رب العالمین سے سوال کرے گا تو کہے گا لا واللہ یا رب، اے رب آپ کی قسم میں نے کوئی تکلیف دیکھا ہی نہیں، مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ تکلیف ہوتی کیا ہے، مجھے نہیں معلوم، میں تو صرف آرام جانتا ہوں۔ جنت میں ایک لمحہ گزارنے کے بعد ایک مسلمان جو اس دنیا کے اندر ایمان پر تھا، توحید پر تھا، اتباع سنت پر تھا، جو جنتی ہوگا، ایک لمحہ جنت میں گزارنے کے بعد انسان سارے دکھ درد کو، سارے ٹینشن کو، ساری تکلیفوں کو بالکل بھول جائے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ، کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے ٹینشن کو دور کر دیا، جو ٹینشن تھا۔ یہاں پر جتنے فتنے ہیں ان فتنوں سے بچنے کے لیے مسلسل ایک تکلیف موجود ہے، چاہے بے حیائی کا معاملہ ہو، چاہے موبائل کا معاملہ ہو، چاہے کفار کا معاملہ ہو، چاہے اپنے کاروبار کا معاملہ ہو، مسلسل حلال و حرام کی تمیز کے لیے، ایمان پر چلنے کے لیے، اسلام پر باقی رہنے کے لیے، اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے ایک مومن کو مسلسل ٹینشن ہے۔ اور اس کے علاوہ جو قبر کی عذاب ہے، آخرت کا عذاب ہے، میدان محشر کا معاملہ ہے، پورا ایک ٹینشن ہے۔ لیکن جنتی جیسے جنت میں قدم رکھیں گے وہ اللہ رب العالمین کی تعریف کریں گے اور کیا کہیں گے؟ اذهب عنا الحزن، کہ اللہ نے سارے غم دور کر دیے، سارا غم دور ہو گیا۔ جنتی جنت میں جائے گا، اپنے سارے غم کو، سارے ٹینشن کو، ساری تکلیفوں کو بالکل بھول جائے گا، کیونکہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی تکلیف سرے سے ہے ہی نہیں، وہ صرف اور صرف نعمتوں کی جگہ ہے، نعمتوں کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر جو نعمتیں ہیں، وہاں پر جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، آرام کرنے کی چیزیں ہیں، وہاں کی جو مجلسیں ہیں، جو پینے کی چیزیں ہیں، جو زندگی ہے وہاں پر، اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا اعلیٰ ترین بنایا ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں رہ کر کے وہاں کے عیش و آرام کا تصور نہیں کر سکتا، انسانی خیال سے باہر ہے۔ آپ آرام کو جس حد پر غور کر سکتے ہیں اس حد سے بھی کہیں بڑھ کر اللہ رب العالمین نے جنت کی ہر چیز کو بنایا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اعددت لعبادی الصالحین، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے، میں نے تیار کیا۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اعددت لعبادی الصالحین، کہ میں نے تیار کیا ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو دنیا میں نیکی کی راہ پر تھے، صالحین تھے، جو توحید اور اتباع سنت پر تھے۔ کیا تیار کیا ہے؟ ما لا عین رأت، ایسی نعمتیں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں۔ بھئی یہاں بھی دودھ موجود ہے، وہاں بھی دودھ موجود ہوگا، یہاں بھی میوے موجود ہے، وہاں بھی میوہ موجود ہوگا، لیکن دونوں میں کوئی مقابلہ نہیں، صرف نام ہے بس۔ وہاں کی نعمت ہماری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی انسان نے ویسی نعمت دیکھی ہی نہیں۔ آپ جس حسن کو سوچ سکتے ہیں اس حسن سے بھی بڑھ کر اللہ رب العالمین نے جنت کو بنایا۔ فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے سنا نہیں ہے، یعنی اس کی جو تعریف ہے، اس کی جو خوبیاں ہیں، اس کے بارے میں جو بیان ہے، وہ اس درجے کا بیان آدمی سنا ہی نہیں ہوگا کہ بھئی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے حدیث میں کہا گیا ہے کہ ایک جنتی کو اللہ رب العالمین 2 حور عطا فرمائے گا، اور وہ حور کی ہڈی کے اندر جو گودا ہوگا وہ باہر سے نظر آئے گا، اور یہ ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ وہ اتنی حسین ہوگی
کہ اس کے حسن کی وجہ سے یہ منظر پیش آئے گا. اب ہم اور آپ اس کو تصور ہی نہیں کر سکتے یہ کیسے ہو سکتا ہے. یا اسی طرح سے جنت میں جو نہریں ہیں، جنتی لوگ جہاں جائیں گے وہ نہریں اپنے ساتھ جہاں چاہیں گے لے جا سکیں گے. آپ تصور کیجئے نہر ہے وہ آپ جہاں چاہیں کیسے لے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین یہ انہیں عطا فرمائے گا. یا اسی طرح سے جنتی جب چاہے گا تو درختوں پہ لگے ہوئے پھل اس کے پاس جھک جائیں گے کہ وہ لیٹے لیٹے ہی بیٹھے بیٹھے ہی وہ ان پھلوں کو توڑ کر کے استعمال کر سکے. تو فرمایا وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، اور کسی انسانی دل پر خیالات میں بھی ان نعمتوں کا جو تصور آپ کر رہے ہیں ان خیالات سے بھی بڑھ کر اللہ رب العالمین نے جنت کی نعمتوں کو بنایا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث رسول سنانے کے بعد فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فرمایا کہ کوئی نفس نہیں جانتا ہے، کوئی بھی زیرو جانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کو ان کی خوشی کے لیے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا نعمتیں جنت میں چھپا رکھی. باقاعدہ چھپانے کا لفظ موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیا کیا نعمتیں جنت میں چھپا رکھی ہیں جس سے نیک بندوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، ان کے دل کو خوشی ملے، ان کے دل کو سکون ملے. یہ کوئی نہیں جانتا کیونکہ اللہ نے تیار کیا ہے اور اللہ رب العالمین نے اسے پوشیدہ کر رکھا ہے. جب آپ وہاں جائیں گے تو ہر نعمت جب آپ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی خوشی کے لیے، ان کے فرحت و مسرت کے لیے کیسی کیسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو ہمارے تصور سے باہر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ مناظر بیان فرمائے. آپ نے فرمایا کہ جو سب سے پہلے جنتی داخل ہوں گے جماعت کی شکل میں، ان کے چہروں کا کیا حال ہوگا، ان کے چہرے کیسے چمک رہے ہوں گے. آپ نے فرمایا اول زمرۃ تدخل الجنۃ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، کہ جو سب سے پہلا گروہ نیک بندوں کا جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. یہ تو صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، لیکن وہ چمک کیسی ہوگی وہ ہم اور آپ ابھی تصور نہیں کر سکتے. 14ویں کا چاند جو دکھ رہا ہے ہمیں، اس کے اندر حسن موجود ہے اور ایک انسان کے لیے ایک بہت حسین چیز ہے، لیکن یہ بس معاملے کو قریب کر کے آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ جو حسن ہوگا ہم اور آپ اس حسن کو یہاں تصور نہیں کر سکتے. اس کی اور دوسری مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی. اسی طرح فرمایا والذین علی اثرہم کاشد کوکب اضاءۃ، فرمایا کہ ان کے بعد جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کے پیچھے ہی ان کے چہرے آسمان میں سب سے تیز اور روشن ستارے کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان کے حسن کو بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے چہرہ ہی سامنے آتا ہے، اور اسی لیے چہرے کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے چہرے کس طرح اللہ رب العالمین روشن کر دے گا. اور اس کے علاوہ جو چہرہ ہے وہیں سے دراصل سامنے والے کی خوشحالی کا اور اس کے خوشی کا بھی اندازہ ہوتا ہے. اگر ایک آدمی اندر سے خوش ہوتا ہے تو اس کا چہرہ چمکنے لگتا ہے. اگر ایک آدمی نعمتوں میں ہوتا ہے تو اس نعمت کا اثر سب سے زیادہ آپ اس کے چہرے پر دیکھ رہے ہیں. اس کی تازگی، اس کی چمک، اس کا حسن، اس کا اطمینان، اس کا سکون سب کچھ چہرے میں دکھنے لگتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح یا آسمان میں سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے جب یہ لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا قلوبہم علی قلب رجل واحد، ان کے دل ایک آدمی کے دل پر ہو جائے گے، یعنی ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی اختلاف نہیں ہوگا. اور آج بھی اگر ہم اور آپ جنت جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اتفاق آ جائے، ہمارے دلوں میں بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، کینہ کپٹ نہ ہو، حسد نہ ہو. آپ نے فرمایا اعلی قلب رجل واحد لا اختلاف بینہم ولا تباغض، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کے دلوں میں بغض ہوگا. ان کے دل پاک صاف ہوں گے اور ان کے دل آپس میں متفق ہوں گے
اور ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا. یہ دخول جنت کے وقت اللہ رب العالمین ان کے درمیان پیدا کر دے گا, جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن میں بھی بیان فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ, اور ہم ان کے سینوں سے بغض کو نکال دیں گے. ان کے دلوں میں کوئی بغض نہیں رہے گا, کوئی نفرت نہیں رہے گی, کوئی اختلاف نہیں رہے گا. سب لوگوں کے دل ایسے ہوں گے جیسے ایک آدمی کا دل ہوتا ہے, اور یہی ان کے درمیان سکون اور اطمینان کا ایک بہت بڑا سبب ہوگا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں میں سے 2 عظیم نعمتوں کا ذکر کیا جس نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوگی. پہلی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ کا ناراض نہ ہونا, اللہ تعالیٰ کا راضی اور خوش ہو جانا. اللہ رب العالمین اہل جنت سے بات کرے گا, اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں سے بات کرے گا. اللہ رب العالمین فرمائے گا یا اہل الجنہ, اے جنتیوں. وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک, اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سوال کرے گا حل رضیتم, کیا تم لوگ راضی ہو, خوش ہو؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ان کو جب جنت میں داخل کر دے گا اور ان کے کھانے پینے رہنے پہننے ہر چیز کی جو نعمتیں وہ پائیں گے تو بہت خوش ہوں گے, بہت زیادہ خوش ہوں گے. جیسا کہ وہ داخلے کے وقت ہی کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن, کی ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جس نے سارا ٹینشن دور کر دیا. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین ان نعمتوں کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا حل رضیتم, کہ اے اہل جنت کیا تم خوش ہو گئے, کیونکہ ہم نے تم کو تو بہت کچھ دے دیا. تو جنتی کہیں گے وما لنا لا نرضى, کہ اللہ تعالیٰ ہم راضی کیوں نہیں ہوں گے اور رضامندی کیوں نہیں ہوگی. وہ کہیں گے وقد اعطیتنا ما لم تعطی احدا من خلقک, اے اللہ تعالیٰ تو نے ہم کو اتنا عطا کر دیا ہے جتنا تو نے کسی کو نہیں دیا ہے. ہر جنتی کو یہی محسوس ہوگا کہ جو میرے پاس ہے وہ سب سے زیادہ ہے, کسی کے پاس مجھ سے زیادہ نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بہتر چیز دینے والا ہوں. جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں جس سے تم خوش ہو, اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اس سے بھی افضل نعمت میں تمہیں دینے والا ہوں. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرمائے گا احل علیکم رضوانی, میں اپنی رضامندی کو, اپنی خوشی کو تمہارے لیے حلال کرتا ہوں, میں تم سے راضی ہو رہا ہوں. فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا, اور میں اب اس کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. میرے بھائی, اللہ رب العالمین کا راضی ہو جانا, اللہ رب العالمین کا خوش ہو جانا, یہ جنتیوں کے لیے جو جنت میں ہے جنت کی نعمتوں سے بھی بڑھ کر نعمت ہوگی. ہم اور آپ اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں تلاش کر رہے ہیں ان تمام چیزوں میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کر دینا. ہماری نمازوں کے ذریعہ, تراویح کے ذریعہ, روزوں کے ذریعہ, تلاوت کے ذریعہ, حسن اخلاق کے ذریعہ جو مقصد ہونا چاہیے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے. لیکن آپ کو یہاں نہیں پتہ چلتا. لیکن جب آپ برابر مسلسل اپنے اعمال صالحہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو رضا مندی کرتے رہیں گے, اللہ کو راضی کرتے رہیں گے, تو جنت میں اللہ رب العالمین ہم سے یہ اعلان کرے گا کہ میں تم سے راضی ہوتا ہوں اور اب تم سے بالکل بھی کبھی ناراض نہیں ہوں گا. فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا, اب اس کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. اور یہ بات سن کر کے اہل جنت بہت ہی زیادہ خوش ہو جائیں گے, کیونکہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں ایک عظیم ترین نعمت ہوگی اللہ رب العالمین کا راضی ہو جانا. اہل جنت کو اللہ رب العالمین دوسری نعمت عطا فرمائے گا جو اس نعمت سے بھی بڑھ کر ہوگی. وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ کا دیدار, اللہ تعالیٰ کو دیکھنا, اللہ رب العالمین کے چہرے کا مشاہدہ کرنا. یہ سب سے عظیم ترین نعمت ہوگی جو اللہ رب العالمین اہل جنت کو عطا فرمائے کہ ایک انسان جنت میں جانے کے بعد اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. جو دنیا کی آنکھ سے آپ دیکھ نہیں سکتے, جنت میں جانے کے بعد اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا, اور یہ دیدار جنت کی ہر نعمت سے زیادہ
पुरसुकून होगा, खुशी का बाइस होगा, फरहत का बाइस होगा, मसरत का बाइस होगा। अहले जन्नत की हर चीज को उनके हुस्न जमाल में बढ़ाने वाला होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले जन्नत से सवाल करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले जन्नत से बात करेगा और उसे सवाल करेगा कि अहले जन्नत, क्या तुम और कुछ चाहते हो कि मैं तुम्हें और बढ़ा कर दूं? तुरीदून शैअन अज़ीदकुम, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? तुम्हारे पास जितनी नेमतें हैं उन नेमतों से भी ज्यादा तुम्हें चाहिए? तो अहले जन्नत क्या कहेंगे? अलम तुबय्यिद वजूहना अलम तुदखिलल जन्नह व तुनज्जिना मिनन नार, कि ऐ अल्लाह ताला तुमने हमें हमारे चेहरों को रोशन कर दिया, हमें जन्नत में दाखिला दिला दिया और हमें जहन्नम से निजात दिला दिया, हमें और क्या चाहिए? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा कि एक ऐसा वादा है तुम्हारे साथ मेरा जिस वादे को मैं पूरा करना चाहता हूँ। फयक्शिफुल हिजाब, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने चेहरे का जो पर्दा है वो हटा देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के चेहरे पर पर्दा है। किस चीज का पर्दा है? नूर का पर्दा। हिजाबुहु अन्नूर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के चेहरे पर नूर का पर्दा है। और वो कितने पर्दे हैं? 70,000 पर्दे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के चेहरे पर। और चेहरे पर पर्दा क्यों है? अल्लाह ताला ने अपने चेहरे पर इस वक्त पर्दा क्यों किया हुआ है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन चेहरे से पर्दा हटा दे तो जहां तक अल्लाह की नजर जाएगी वहां तक की सारी चीजें जलकर खाक हो जाएंगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने चेहरे पर पर्दा डाला हुआ है और ये पर्दे नूर के हैं। लेकिन जन्नत में जब जन्नती पहुंच जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अपना दीदार कराने के लिए अपने चेहरे का पर्दा हटा देगा। जैसा कि आप फरमाते हैं फयक्शिफुल हिजाब, अल्लाह रब्बुल आलमीन हिजाब को हटा देगा। फमा उअतू शैअन अहब्ब इलैहिम मिनन नज़र इला रब्बिहिम अज़्ज़ व जल, तो अहले जन्नत के नजदीक अपने रब को देखने की जो बात है उससे ज्यादा महबूब कोई और चीज होगी ही नहीं। सबसे ज्यादा पसंदीदा, सबसे ज्यादा महबूब और सबसे ज्यादा उनके दिलों को खुश करने वाली जो चीज होगी वो है अपने रब को देखना, अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार करना। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका जिक्र किया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्न व ज़ियादा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जिन लोगों ने नेकी के काम किए, लिल्लज़ीना अहसनु, जिन्होंने नेकियां की हैं। यानी आपका अकीदा भी अच्छा होना चाहिए, आपका अमल भी अच्छा होना चाहिए, आपकी जो जिंदगी है सबके अंदर हुस्न होना चाहिए। और ये हुस्न कैसे आता है? इखलास और इत्तिबाए सुन्नत से, तौहीद और इत्तिबाए रसूल से। इन्हीं दोनों चीज़ों से आपकी ज़िंदगी के हर चीज़ में हुस्न आता है। अगर आपके अकीदे में तौहीद नहीं है, इत्तिबाए सुन्नत नहीं है, तो वहाँ पर हुस्न आ ही नहीं सकता। अगर आपके अमल में इखलास नहीं है, तौहीद नहीं है, इत्तिबाए सुन्नत नहीं, तो वहाँ भी हुस्न नहीं आ सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लिल्लज़ीना अहसनु, जिन्होंने नेक अमल किए हैं उनके लिए हुस्ना है। यानी ऐसा घर, ऐसी जगह जो हर एतबार से हसीन है, हर एतबार से हुस्न जमाल का पैकर है। और आगे फरमाया व ज़ियादतुन, और इस जन्नत के अलावा एक और ज्यादा चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाएगा। और इस ज्यादा की तफसीर उलमा ने की है कि इससे मुराद है अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार करना, अल्लाह ताला को देखना। जो जन्नती लोग हैं वो बहुत ही पाकीज़ा जिंदगी गुजारेंगे, उनकी हर चीज पाकीज़ा होगी। उनका खाना, उनका कपड़ा, उनका रहना, उनका उठना बैठना, उनकी बात, उनकी मजलिस, उनकी बीवियां, उनकी हर चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन बिल्कुल पाक साफ कर देगा। किसी भी गंदगी का उनको कोई तसव्वुर नहीं होगा। बहुत ही पाकीज़ा, साफ सुथरी और मुअत्तर जिंदगी गुजारेंगे। गंदगी का उनकी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। और जाहिर सी बात है कि ये सुकून का सबसे बड़ा जरिया कि आप हर एतबार से पाक हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले जन्नत के बारे में बयान फरमाया कि जन्नती लोग खाएंगे और पिएंगे, खाने की बहुत सारी नेमतें उनके पास होंगी, इसी तरह से पीने के लिए बहुत सारे मशरूबात उनके पास होंगे, और वो लोग खाएंगे और पिएंगे।
بھوک کی وجہ سے نہیں، پیاس کی وجہ سے نہیں، کیونکہ بھوک میں تو تکلیف ہے، پیاس میں تو تکلیف ہے، صرف خوشی کے لیے، لذت کے لیے، لطف کے لیے وہ لوگ کھائیں گے اور پیئیں گے، لیکن اس کی وجہ سے جو رزلٹ دنیا میں آتا ہے وہ نہیں ہوگا. جیسے پیشاب نہیں کریں گے، پاخانہ نہیں کریں گے، ان کو بلغم نہیں ہوگا، ان کو چھینک نہیں آئے گی، ان کے ناک سے کچھ نہیں بہے گا، یہ ساری گندگیوں سے وہ بالکل پاک صاف ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ان کو ڈکار آئے گی اور ان کے جسم سے پسینہ نکلے گا، جو پسینہ مشک کی طرح مہک رہا ہوگا، مشک کی طرح ان کا پسینہ مہکے گا اور ان کو ڈکار آئے گی. اور انہی دو چیزوں کے ذریعے اللہ رب العالمین ان کے ہر کھانے کو ہضم کر دے گا. انہیں کھانے کی وجہ سے دنیا میں جو ہوتا ہے وہ ساری گندگیوں سے اللہ رب العالمین ان کو بالکل پاک صاف رکھے گا. تو گویا اہل جنت جو زندگی گزاریں گے وہ ہر اعتبار سے گندگیوں سے مکمل پاک صاف ہوں گے، اور ان کی جو گفتگو ہوگی وہ بھی بالکل پاکیزہ ہوگی. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، کہ وہ جنت میں کوئی بکواس نہیں سنیں گے. لا يسمعون فيها لغوا، لغو کہتے ہیں ایسی بات جس کا کوئی فائدہ نہیں، بیکار باتیں، گالی گلوچ، الٹی سیدھی باتیں، ان تمام چیزوں سے اہل جنت کی مجلسیں، ان کی ملاقاتیں بالکل پاک صاف ہوگی. وہاں کوئی جھوٹ نہیں بولے گا. وہاں کیا ہوگا؟ الا قیلا سلاما سلاما، وہاں صرف سلامتی اور سلامتی کا ہی دور ہوگا. ان کے آپس کی گفتگو میں کوئی گندگی نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کی زندگی میں کسی قسم کی گندگی ہوگی. وہ بہت ہی پاکیزہ، بہت ہی صاف ستھری زندگی گزاریں گے. اسی طرح سے ان کو جو بیویاں اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا وہ بیویاں بھی ہر اعتبار سے پاک صاف ہوں گی. ان کی زندگی بھی گندگیوں سے بالکل پاک صاف ہوگی، بہت ہی صاف ستھری عورتیں ہوں گی. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا ہے. آپ نے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ، ان میں سے ہر ایک کو اللہ رب العالمین دو بیویاں عطا فرمائے گا. كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا يُرَى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا مِنَ الْحُسْنِ، اور ہر ایک کا معاملہ یہ ہوگا کہ حسن کی وجہ سے ان کے پنڈلی کا جو گودا ہے وہ گوشت کے پیچھے سے باہر دکھنے لگے گا، یہ حسن کی وجہ سے ہوگا. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان امرأة من نساء اہل الجنة اطلعت الى الارض لاضاءت ما بینہما. فرمایا کہ اللہ رب العالمین اہل جنت کو جو بیویاں عطا فرمائے گا وہ اس قدر حسین و جمیل ہوگی کہ اگر وہ دنیا کی طرف جھانک دے، لو اطلعت الى الارض، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر وہ دنیا کی طرف، زمین کی طرف جھانک دے تو زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی چیزیں ہیں سب روشن ہو جائیں گی، چمک اٹھیں گی ان عورتوں کے حسن کی وجہ سے. وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، اور آسمان و زمین کے بیچ کی جو جگہ ہے وہ خوشبو سے بھر جائے گی. وہ عورتیں اس قدر معطر و خوشبودار ہوں گی کہ ان کے خوشبو کی وجہ سے پوری دنیا خوشبو سے بھر جائے گی. وَلَنَصِيفُهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور ان کے سر پر جو دوپٹہ ہوگا وہ اتنا مہنگا ہوگا کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بھی زیادہ بہتر ہوگا. اللہ رب العالمین نے بھی ان عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، کہ اہل جنت کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ایسی بیویاں جو ہر قسم کی گندگی سے پاک صاف ہوں گی، اور جو دنیا میں جس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے ویسا کوئی معاملہ نہیں رہے گا. جیسا کہ اہل جنت کے بارے میں نے ذکر کیا کہ اہل جنت کھائیں گے پیئیں گے لیکن اس کی وجہ سے جو گندگی ان کے بدن سے نکلتی وہ نہیں ہوگی. ویسے ہی اللہ رب العالمین کو بالکل پاک صاف ستھری بیویاں عطا فرمائے گا، اور بیویاں وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی ان کے ساتھ. اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ فرمایا وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، کہ اللہ رب العالمین ان کو حور عین عطا فرمائے گا جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح حسین اور جمیل ہوں گی. یہ بھی اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں میں سے ہے جو اللہ رب العالمین اہل جنت کو عطا فرمائے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جس جنت کا ذکر کیا ہے وہ جنت
بہت بڑی ہے، اس کی وسعت کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ رب العالمین نے آخری جو جنتی کو جو جنت عطا فرمائے گا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اہل جنت کو کتنی بڑی جگہ عطا فرمائے گا، کتنی بڑی جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سب سے آخری جنتی ہوگا، جو جہنم سے نکل کر کے جنت میں داخل ہوگا، اللہ رب العالمین اس سے فرمائے گا کہ تم جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو وہ آئے گا تو اس کو ایسا لگے گا کہ جنت تو سب بھر چکی ہے، سارے لوگ اس میں جا چکے ہیں، اب جگہ خالی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے آ کر کہے گا کہ اللہ رب العالمین سب لوگوں نے اپنا اپنا ٹھکانہ لے لیا، وہاں خالی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تم جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، اور پھر آئے گا اور کہے گا اللہ رب العالمین وہاں تو سب بھر چکا ہے، وہاں کوئی خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے فرمائے گا کہ تم خیال کرو، سوچو، تخیل کرو۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تم سوچو تمہیں کتنا چاہیے، اور پھر اللہ رب العالمین کو فرمائے گا فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تمہارے لیے دنیا اور دنیا جتنی ہے ویسی 10 دنیا اور میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ یہ سب سے آخری جنتی ہے جو جہنم سے سزا جھیلنے کے بعد سب سے آخر میں اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جو جنت عطا فرمائے گا وہ اس دنیا کی طرح اور پھر 10 گنا اور ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایسے آخری جنتی کو اتنی بڑی جنت عطا فرمانے والا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو صالحین ہوں گے، جو پرہیزگار لوگ ہوں گے، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کتنا بڑا مقام عطا فرمانے والا ہے، ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین ایک حافظ کو، جو حافظ اپنے علم پر عمل بھی کرنے والا، بہت سارے حافظ ہمارے اس سماج میں ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو صرف حافظ ہیں، ان کو نہیں پتا ہے کہ نماز، روزہ، حلال حرام یہ سب نہیں معلوم، بس وہ حافظ ہے، تو ان کی کوئی فضیلت نہیں۔ دراصل اس فضیلت کا تعلق جڑا ہوا ہے ان سارے ایمان اور عمل سے جو ایک مومن سے تقاضا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ایسے حافظ سے کہے گا کہ تم پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، اور وہ بندہ ہر آیت کو پڑھے گا اور ایک درجہ چڑھے گا، اور اس طرح وہ پورا قرآن پڑھتے پڑھتے کتنا اونچا درجہ وہ حاصل کر لے گا۔ اور اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تمہارا مقام وہاں پر ہے جہاں پر تمہاری آیت ختم ہونے والی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے جنت کو کتنی کشادہ بنائی ہے، اور آخری جنتی کو اللہ رب العالمین کیا عطا فرمانے والا ہے۔ میرے بھائی، اسی لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ رب العالمین سے 3 بار کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، کہ اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، تو اللہ رب العالمین سے جنت کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے۔ جو آدمی 3 بار اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرتا ہے، سچا سوال، کیونکہ ظاہر سی بات ہے سوال جب بھی آپ کریں گے تو ایک شریعت کا اصول ہے کہ جو دعا آپ کر رہے ہو اس دعا کو پورا کرنے کے لیے آپ کو محنت بھی کرنا ہے، صرف دعا نہیں کرنا، اس دعا کا کوئی مطلب نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہ اللہ رب العالمین مجھے عالم بننا ہے لیکن مجھے پڑھنا نہیں ہے، روز دعا کرے کہ اللہ رب العالمین مجھے عالم بننا ہے لیکن اس کو پڑھنا نہیں ہے، تو ایسا آدمی زندگی بھر دعا کرتا رہے گا، اس کی زندگی بھر کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ جو دعا آپ کر رہے ہو اس دعا کو پورا کرنے کے لیے آپ کا محنت کرنا ضروری۔ ایک اور مثال ہے لیکن بچے زیادہ اس لیے میں وہ نہیں مثال دوں گا۔ تو بہرحال اگر کوئی آدمی علم کا سوال کر رہا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ علم کو حاصل کرنا ہے تاکہ اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول کرے۔ تو ایسے اگر آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرما دے، تو آپ کو اس جنت کو پانے کے لیے محنت بھی کرنا تاکہ اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول کر لے۔ تو اگر کوئی آدمی 3 بار جنت کا سوال کرتا ہے اور اس جنت کو پانے کی کوشش کرتا ہے تو جنت خود کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرنا چاہیے، ہر روز کرنا چاہیے۔
جنت کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ایک بہت بھیانک آگ تیار کر، اور وہ آگ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لاتے، ایسے لوگوں کے لیے تیار کیا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہ اس آگ سے ڈرو جو آگ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا ہے جو کافر لوگ ہیں. تیار ان کے لیے کیا ہے، لیکن جو لوگ اس کے راستے پر چلیں گے ان کو بھی اللہ رب العالمین جہنم میں داخل فرمائے گا. تو اللہ رب العالمین نے جنت کے ساتھ ساتھ آگ بھی تیار کیا ہے، اور وہ آگ اس لیے تیار کیا ہے تاکہ اس میں مجرمین کو داخل کیا جائے، کفار کو داخل کیا جائے، منافقین کو، فاسقین کو، مجرمین کو داخل کیا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عدل و انصاف کر سکے. جو نیک لوگ ہیں ان کو جنت میں داخل کر سکے، اور جو برے لوگ ہیں ان کو جہنم میں داخل کر سکے. تو آج کی مجلس میں ہم تھوڑا سا جہنم کے بارے میں بھی پڑھیں گے تاکہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، اور ہم آپ ایسے کام نہ کریں، ایسے اعمال نہ کریں جو انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی جو سب سے بڑی سزا ہے وہ دراصل آگ ہے. اللہ رب العالمین نے جہنم کو آگ سے بھر دیا، اور یہ آگ کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو آگ ہے دراصل ہماری دنیا کی آگ کے بالمقابل وہ 69 گنا زیادہ گرم ہے. آپ نے فرمایا نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ اس آگ کے بالمقابل دراصل 70 گنا زیادہ گرم. وہ 69 حصہ ہے اور ایک حصہ ہماری یہ دنیا کی آگ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا خیرانی روڈ پہ آگ لگ گئی اور کتنی ساری دکانیں جل گئی، ممبرا میں آگ لگی کتنی ساری دکانیں جل گئی. تو آگ جو ہے تھوڑی سی لگتی ہے، اس میں کتنی بڑی تباہی آتی ہے ہم اور آپ جانتے ہیں. اور یہ آگ صرف ایک حصہ ہے، 69 حصہ دراصل اللہ رب العالمین نے آگ کو جہنم میں رکھا ہوا ہے، جس کی گرمی کا ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب گرمی کا مہینہ آتا ہے، جون کا مہینہ، اپریل کا مہینہ، تو دیکھو کتنی گرمی ہو رہی ہے. آپ اے سی چلا رہے ہیں، یہ گرمی کیوں ہے؟ جہنم کے سانس کی وجہ سے. جہنم سانس چھوڑ رہی ہے، اس سانس کی وجہ سے ہم اور آپ یہاں پریشان گرمی سے. تو اگر کوئی آدمی جہنم میں داخل ہوگا تو اس کی گرمی کا آپ اندازہ لگائیے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو خطاب کرتے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ایک ایسے انسان کو لے کر آئے گا جو کافر ہے لیکن دنیا میں بہت عیش کی زندگی اس نے گزارا ہے، ایسی زندگی جس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن ہے وہ جہنمی. اللہ رب العالمین ایسے کافر جہنمی کو قیامت کے دن حاضر کرے گا اور اسے جہنم میں ایک بار ڈبکی لگا کر کے پھر باہر نکالے گا. اس سے پوچھے گا کہ اے بندے تجھے معلوم ہے آرام کس کو کہتے ہیں، نعمتیں کس کو کہتے ہیں، عیش و آرام کسے کہتے ہیں؟ جہنم میں ایک لمحہ گزارنے کے بعد وہ کافر کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے آرام معلوم ہی نہیں، مجھے آرام معلوم ہی نہیں، میں تو صرف تکلیف ہی جانتا ہوں. یعنی جہنم میں ایک لمحہ گزارنے کے بعد ایک ایسا کافر جو صرف اپنی خواہشات کے پیچھے عیش و آرام میں ہی تھا، دنیا کے سارے عیش و آرام کو وہ آدمی جہنم کے اندر گزرے ہوئے ایک لمحے کی وجہ سے بھول جائے، اسے کچھ نہیں یاد رہے گا. اس لیے میرے بھائیوں جہنم ایسی جگہ ہے جس کی خوفناکی اتنی بڑی ہے کہ ہم اور آپ کو یاد رہنا چاہیے، ہمیشہ ہر گناہ کے وقت یاد رہنا چاہیے کہ بھائی اس گناہ کے بدلے جہنم کی آگ اگر ہم کو لگ گئی تو ہماری زندگی بہت بھیانک ہو جائے گی، بہت تکلیف دہ ہو جائے گی. اگر ایک آدمی گناہ کے وقت موبائل کا معاملہ ہو، نماز چھوڑنے کا معاملہ ہو، صرف آپ گناہ کے وقت یہ سوچیں کہ یہ گناہ جہنم میں جانے کا سبب نہ بن جائے جس جہنم کی آگ کا یہ حال ہے، تو آدمی کے لیے رکنا آسان ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ہر طرف آگ ہی آگ ہے،
اہل جہنم کو اللہ رب العالمین جو بستر دے گا وہ بھی آگ کے لیے، جو اوڑھنے کے لیے ہوگا وہ بھی آگ ہوگا، جو ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا وہ بھی اسی آگ میں گرم گرم دیا جائے گا، جو وہ پیئیں گے وہ بھی آگ کے اندر گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ ان کی ہر چیز میں آگ اور گرمی موجود ہوگی، وہ کسی بھی چیز میں ٹھنڈک نام کی کوئی چیز ان کو نہیں ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ ہوگا اور ان کے نیچے سے بھی آگ ہوگا، اور یہی وہ آگ ہے جس کا اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو اے میرے بندو، اللہ رب العالمین کی اس آگ سے ڈرو۔ اسی طرح سے اہل جہنم جب جہنم میں داخل ہوں گے تو جہنم کی جو آگ ہے وہ ان کے چہروں کو، ان کے جسم کے گوشت کو سب کو جلا کر کے نیچے گرا دے گی، صرف ان کا ڈھانچہ بچا رہے گا، اور جہنم کی اس تکلیف کو وہ محسوس کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا، فرمایا تلفع وجوہہم النار، کہ جہنم کی آگ ان کے چہرے کو جلا کے دے گی، اور فرمایا وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور وہ وہاں پر ایسے ہوں گے کہ ان کے چہرے کالے پڑے ہوئے ہوں گے اور ان کے دانت باہر سے دکھ رہے ہوں گے، کیونکہ جب جسم سے پورا گوشت گر جائے گا تو کیسا آدمی دکھے گا، کتنا خوفناک دکھے گا۔ اور یہ اہل جہنم کے ساتھ اللہ رب العالمین کرے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمایا کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ، فرمایا کہ بے شک وہ آگ بھڑک رہی ہے، اور وہ آگ کیسی ہے، نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ، وہ جلد کو ادھیڑ دینے والی ہے، وہ چمڑی کو جلا دینے والی ہے، ایک ایسی آگ جو انسان کے پورے جسم کے ساتھ لپٹ جائے گی اور اس کے پورے گوشت کو جلا کر کے نیچے گرا دے گی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کو جو کھانے کے لیے دے گا، کھانے کے لیے بہت ساری چیزیں دے گا، اس میں سے ایک چیز ہے زقوم، زقوم کا درخت جو جہنم کی آگ میں ہی ہوگا اور انتہائی گرم، انتہائی بدبودار ہوگا، بہت ہی تکلیف دہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین کھانے کے لیے انہیں دے گا، فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، کہ زقوم کا درخت یہ گنہگاروں کا کھانا ہے۔ حالانکہ وہ کھانا نہیں ہوگا، وہ کھانے کی چیز ہوگی ہی نہیں، دراصل وہ ایک بدبودار، کانٹے دار، تکلیف دہ درخت ہوگا، اور اسے جب جہنمی کھائیں گے تو وہ جہنمی کے پیٹ میں جائے گا تو کیسا ہوگا، کالمغل یغلی فی البطون، وہ تیل کے تلچھٹ کی طرح پیٹ میں جا کر کے وہاں ابل رہا ہوگا، کھول رہا ہوگا ان کے پیٹ میں جا کر کے، کغلی الحمیم، جیسے کہ گرم پانی کھولتا ہے، آگ پر رکھ دو اس کے بعد پانی کھول رہا ہو، ویسے جب جہنمی کھائیں گے زقوم کے درخت کو تو ان کے پیٹ میں جا کر کے وہ کھول رہا ہوگا، ابل رہا ہوگا، اور وہ بہت سارے کھانے کو دے گا اللہ رب العالمین، ان کے گلے میں پھنس جائے گا۔ پھر وہ جب سوال کریں گے پانی کا تو اللہ رب العالمین پھر ان کو ایسا گرم پانی دے گا جس گرم پانی کو پینے کے بعد ان کا چہرہ جل جائے گا، اور وہ پانی جب معدے میں پہنچے گا تو ان کا معدہ جل کر کے، پگھل کر کے نیچے گر جائے گا، ان کے پیٹ میں وہ رکے گا نہیں، یعنی وہ کھانا کھائیں گے وہ کھانا نہیں ہوگا، اور جب وہ پانی مانگیں گے تو ان کو گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور جس کی وجہ سے ان کے معدے، ان کا پیٹ سب کچھ جل کر کے نیچے گر جائے گا۔ اور یہ سب کچھ دراصل سزا کا ایک طریقہ ہوگا کہ وہ جتنا بھی کھائیں گے وہ اس کھانے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، وہ جتنا بھی پئیں گے اس سے ان کی پیاس نہیں بجھے گی، کیونکہ وہ دراصل کھانا پینا ہوگا ہی نہیں، وہ دراصل ایک عذاب کا طریقہ ہوگا۔ اسی طرح سے ان کا جو کپڑا ہوگا وہ کپڑا بھی آگ کا تیار کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابُ مِن نَارٍ، جنہوں نے کفر کیا اللہ رب العالمین ان کے لیے آگ کا کپڑا تیار کرے گا، اسی کپڑے کو وہ پہنیں گے۔ اگر آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے بدن پر جو کپڑا ہے اگر تھوڑا سا ٹائٹ ہو یا تھوڑا سا بھی گرم ہو تو انسان بے چینی میں نکال دیتا ہے، نہیں پہن پاتا۔ انسان کاٹن کا کپڑا پہننا چاہتا ہے جو ان کے جسم پر آرام دہ ہو، لیکن اہل جہنم کو اللہ رب العالمین آگ کا کپڑا پہنائے گا اور اسی کپڑے کو پہن کر کے وہاں پر رہنے پر مجبور ہوں گے۔ اسی طرح سے ایک اور عذاب دیا جائے گا کہ اللہ رب العالمین ان کو بیچوں بیچ جہنم میں لا کر کے ان کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے،
اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کرتے فرمایا ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، کہ اسے لے جاؤ اور اس کے بعد پھر اس کے سر کے اوپر سے گرم کھولتے ہوئے پانی کو اس کے اوپر سے اڑیل دو۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر ذکر کرتے فرمایا یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، کہ ان کے سروں کے اوپر سے اللہ رب العالمین گرم کھولتا ہوا پانی ڈلوائے گا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا یسحر به ما فی بطونهم والجلود، اس کی وجہ سے ان کے جلد اور ان کے پیٹ میں جو کچھ ہوگا سب پگھل کر کے نیچے گر جائے گا۔ اللہ رب العالمین ان کے سروں پر گرم کھولتا ہوا پانی ڈلوائے گا۔ یہ اس عذاب کا حصہ ہوگا جو لوگ جہنم میں اللہ رب العالمین کے جرم کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی وجہ سے داخل ہوں گے، اور ان کے جلد جو ان کے جسم پر ہوگے، جس سے انسان تکلیف کو، درد کو محسوس کرتا ہے، جب وہ چمڑی جل جائے گی تو اللہ رب العالمین اس جلد کو دوبارہ چڑھا دے گا تاکہ وہ اس عذاب کو مسلسل محسوس کرتے ہیں، مسلسل محسوس کرتے ہیں۔ اگر جلد ختم ہو جا رہی ہے تو شاید درد کا معاملہ کم ہو جائے گا، لیکن یہ جلد جیسے ختم ہوگی اللہ رب العالمین کو نئی جلد دے گا، نئی چمڑی دے گا، تاکہ وہ عذاب کو مسلسل محسوس کرتے رہے اور کسی لمحے کے لیے ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، کہ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اور جب جب ان کے جلد جل جائیں گے تو اللہ رب العالمین انہیں دوسری جلد عطا فرمائے گا، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ مسلسل چکھتے رہیں، یعنی ان کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے وہ لوگ ایسی ایسی تکلیفوں میں ہوں گے کہ وہ موت کو پکاریں گے لیکن ان کو موت نہیں آئے گی، انہیں ہر طرف موت ہی موت دکھائی دے گی، وہ موت کو پکاریں گے، چاہیں گے کہ مر جائیں، لیکن انہیں وہاں پر موت نہیں آئے گی اور نہ ہی ان کے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضى علیہم فیموتوا، نہ تو ان کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ہی اللہ رب العالمین ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کرے گا۔ عذاب کا سلسلہ مسلسل چلتا ہی رہے گا، ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ معاملہ یہاں تک ہوگا کہ اللہ رب العالمین ان سے بے حد ناراض ہوگا اور وہ بار بار ریکویسٹ کریں گے، اللہ رب العالمین سے کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ہم نے غلطی کیا ہے، ہم نے گناہ کیا ہے، ہماری شقاوت ہے، ہماری بدبختی ہے، اللہ رب العالمین ہم کو دنیا میں دوبارہ بھیج دے اور ہم دنیا میں دوبارہ جا کر کے اچھے اچھے کام کریں گے، برے کام نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین کو فرمائے گا قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، کہ تم لوگ ذلیل ہو کر کے یہاں پڑے رہو اور اب مجھ سے بات مت کرو، کیونکہ وہ لوگ بہت چلا رہے ہوں گے، بہت زیادہ شور کر رہے ہوں گے، وہ بار بار ریکویسٹ کر رہے ہوں گے، کبھی جہنم کے داروغے سے کہیں گے کہ ایک دن کے لیے ہم کو چھٹی دے دو، کبھی اللہ رب العالمین سے کہیں گے اللہ رب العالمین دنیا میں ہم کو بھیج دو، بہت اچھے کام کریں گے، اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اب نہیں ہو سکتا، اور جب یہ لوگ زیادہ چلائیں گے تو اللہ رب العالمین فرمائے گا قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، کہ تم ذلیل ہو کر کے اس جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے اب بات مت کرو، کیونکہ تم لوگ بات کرنے کے باللائق نہیں ہو۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کو فرمائے گا کہ ہمارے رسول آتے تھے، تم نے ان کے ساتھ مذاق کیا، ہمارے اہل ایمان بندے تھے، تم نے ان کے ساتھ مذاق کیا، اور تم کو جو کچھ کرنا تھا سب کچھ تم نے کیا، لہٰذا تم آج مجھ سے بات مت کرو۔ اور اس کے بعد پھر ان کے سامنے اللہ رب العالمین موت کو بھی موت دے دے گا اور اعلان ہوگا کہ اے اہل جنت اب آج کے بعد سے تمہیں موت نہیں آئے گی، تو اہل جنت بہت خوش ہو جائے گی، اور جب اہل جہنم کو بتایا جائے گا کہ اب تمہیں موت نہیں آئے گی تو ان کے غم اور ٹینشن کا اتنا
بڑا معاملہ ہوگا کہ اگر کوئی ٹینشن میں مر سکتا تھا تو اہل جہنم مر جاتے، لیکن وہاں پر موت نہیں آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے اس کی جنت کا سوال کریں، اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے، اللہ رب العالمین کی جہنم سے پناہ طلب کریں، اس سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ جہنم بہت ہی بدترین جگہ ہے۔ وہاں پر ایک لمحہ گزارنا بھی شقاوت اور بدبختی کی علامت ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں اس آگ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔ وہاں پر اللہ رب العالمین نے جو عذاب تیار کر رکھا ہے جو کہ بہت ہی خوفناک ہے، بہت ہی دردناک ہے، اور ایک مسلمان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں ایسا کیا کام کروں کہ میری زندگی جب ختم ہو اور میں آخرت میں اللہ کے پاس جاؤں تو اللہ کی جنت میں داخلہ مل سکے، اور ایسے تمام کاموں سے میں اپنے آپ کو بچا کے رکھوں جن کاموں کی وجہ سے ایک بندہ جہنم بھی جا سکتا ہے۔ تو انسان اگر یہ یاد رکھے اچھی طرح سے تو یہ اس کے لیے بچنا آسان ہے اور جنت میں جانا بھی آسان ہے۔ بس ہمیں اس دنیا کے اندر غور کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین کا راستہ کون سا ہے جو جنت کو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے کس راستے سے ہمیں منع کیا ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین کی اس جنت کے راستے کی طرف جانا ہے اور جہنم کے راستوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنتی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم جنت میں داخل ہو سکیں، اور ہم سب کو ایسے تمام اعمال سے دور رکھے جن کا رزلٹ اور نتیجہ اللہ رب العالمین کی جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ رب العالمین ہمیں ایمان و اسلام پر خاتمہ دے، اور ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اپنی جہنم سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔